بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 دسمبر ہے، جمعرات کا دن ہے۔ شہر اقتدار میں عجیب تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں، کیونکہ اقتدار ہو، سیاست ہو، یہ بڑی بے رحم چیز ہے۔ اسلام آباد کے رہنے والے بھی یہ کہتے ہیں، وہاں کے حالات کو جاننے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ بڑی ظالم چیز ہے یہاں کی سیاست، اسلام آباد کی سیاست۔ اندازہ لگائیے کہ اب ہو یہ رہا ہے ایک دفعہ پھر وہ معاملات جو پہلے افواہیں قرار دیے جاتے تھے، یعنی یہ بات میں نہیں، سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد میں جو باتیں افواہیں قرار دی جاتی ہیں 5-6 ماہ بعد وہ خبر بن جاتی ہیں۔ تو اب خبر یہ ہے کہ مارچ اپریل میں پھر سے کچھ تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس میں نیشنل گورنمنٹ کی پھر سے ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ڈی چوک میں جو ہوا ہے اس کے بعد حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے، نہ رہیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ہو گیا ہے اب اس کو تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب جو کچھ اس کے بعد ہونے جا رہا ہے، یا اس کا فال آؤٹ کہیں، اس کا رد عمل کہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ جو اس حکومت نے کر دیا ہے وہ تو اب مٹ نہیں سکتا، لہٰذا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں میں جو غم و غصہ ہے اس کو کچھ ڈائیورٹ کیا جا سکے، ادھر ادھر کیا جا سکے۔ اسی لیے آپ فیصل وارڈا صاحب کی گفتگو دیکھ لیں، آپ دیگر سیاستدانوں میں لوگوں کو دیکھ لیں، تجزیہ کاروں میں دیکھ لیں، بدل رہی ہیں چیزیں۔ یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری سے، وہ بھی اسی ایک کڑی ہے۔ پھر ٹی ایل پی کے لوگ جا رہے ہیں پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اٹک سے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی میں، یہ سب کیا ہے؟ بلاول نے جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بھاگ دوڑ کی تھی، اسی وقت میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ وہ بھی اپنی سی وی لیے پھر رہے ہیں، اور ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کی اگلی باری آ جائے گی، تو وہ اپنی سی وی لے کر پھر رہے ہیں۔ تو اگلی باری جو ہے وہ کس نے دیکھی ہے کہ جی اب الیکشنز آگے ہوں گے، تو پھر اس سے پہلے ہی وہ چاہ رہے ہیں کچھ اس طرح سے ہو جائے۔ باقی نون لیگ کی تو کوئی حیثیت اور اوقات رہی نہیں، وہ تو ظلم سہنا دور کی بات ہے، وہ تو اشارہ بھی ظلم کا نہیں سہ سکیں گے، ان کو جہاں کہا جائے گا وہ ووٹ کر دیں گے۔ پھر اب آپ نے دیکھا کہ اب تو لوٹا کریسی بھی ختم کر دی گئی ہے، یعنی اب تو لوٹے بک سکتے ہیں، خریدے جا سکتے ہیں، تو ریٹ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نون لیگ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے آپ بن جائے۔ ہاں، نواز شریف صاحب شاید یہ سوچیں کہ اچھا پنجاب ہمارے پاس رہنے دیں، اور وفاق میں رہنا تو ویسی بدنامی ہے، تو وہ ہم اسی طرح پیپلز پارٹی کو دے دیتے ہیں جس طرح ہمارے پاس تھا، ہم بھی کابینہ میں نہیں آئیں گے۔ ابھی آگے کی باتیں ہیں، لیکن فی الحال اس بات میں صداقت نظر آتی ہے کہ اس چیز کا اب آغاز ہو گیا ہے۔ اب آگے کیا سیٹ اپ بنتا ہے پوری طرح سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک نیشنل گورنمنٹ کا پھر سے شوشہ ہے۔ لیکن جب تک تحریک انصاف بیچ میں نہیں ہوگی، تحریک انصاف سے مراد ہے عمران خان، تو جو مرضی کر لیں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، کیونکہ اتنے بڑے بلنڈرز ہو چکے ہیں۔ پہلے آئین توڑا گیا، 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، تب سے آپ دیکھیے تباہی اور بربادی ہے۔ عمران خان کو نکالا گیا، وہ بھی غلط فیصلہ تھا، اور اب پچھتا رہے ہیں۔ لیکن چلیں جی، آپ نے کہہ دیا جی، نکال دیا، اور ہم نے آئین و قانون کے مطابق ہم لے کر آئے، اگرچہ اس میں بھی نظر آ رہا تھا کہ باہر کا انفلوئنس تھا امریکہ کا۔ اب تو امریکہ سے بھی اس حکومت کے لیے بڑی بری خبریں آنے والی ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، باوثوق ذرائع بتا رہے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو بالکل مصدقہ اطلاع کے بارے میں کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ ابھی وہاں سے بھی بڑا کچھ آنے والا ہے، عالمی سطح سے بڑا کچھ آنے والا ہے۔ یہ جو کچھ ڈی چوک میں ہو گیا ہے، آخر آپ اتنا ظلم کریں گے تو یہ ایسے نہیں ختم ہو سکتا۔ تو جناب، ایک تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ سب ملاقاتیں اور ادھر ادھر جانا آنا، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ جو سوال ہوا کامران مرتضیٰ صاحب سے، جو لیگل وزرڈ ہیں جے یو آئی کے، اور وہ کہا تو یہ کہ ملاقات اس لیے ہوئی ہے کہ مدارس بل پر دستخط ہونے چاہیے، تو بلاول نے کہا یقین یعنی کروائیے جی، ہو جائیں گے دستخط، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن ساتھ جب کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھا گیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی جوڑ توڑ اور اس طرح، تو کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وہ ہم آپ کو علیحدہ بتائیں گے، علیحدگی میں بتائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو لہٰذا مولانا بھی پرانے کھلاڑی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اب نئے سیٹ اپ میں ان کے لیے کیا راستہ بن سکتا ہے۔ مگر یہ میں عرض کر دوں کہ جو بھی ہوگا، اگر شہباز شریف کی چھٹی ہوتی ہے، بلاول کو لایا جاتا ہے یا کسی اور کو لایا جاتا ہے، مگر لوگوں کا مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے 8 فروری کو، وہ جب تک آپ واپس نہیں کریں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آپ نے جب آئین توڑا، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے آج وہی ججز سپریم کورٹ کے پچھتا رہے ہیں جنہوں نے اس وقت کہا کہ نہیں 90 دن کے اندر الیکشن چھوڑیں گے، وہ سارا کچھ۔ آج آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا۔ اس کے بعد بلنڈر پہ بلنڈر سمجھا گیا کہ اچھا یہ ساری تحریک انصاف کو توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ 8 فروری کے بعد کیا حالات سنبھل گئے۔
استحکام آ ہی نہیں سکتا ملک میں جب آپ لوگوں کی عبادت میں خیانت کریں گے، جب جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے۔ اب تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات ہونے لگ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی واپسی یہ بھی کوئی چمبے کی بات نہیں ہوگی، یعنی ایوری تھنگ آن دا کارڈز۔ جس طرح اب فیصل واڈا صاحب لگے ہوئے ہیں، دیگر لگے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ چیزیں بڑی تیزی سے تبدیلی کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے چیزوں کو چلایا ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ اب اسی طرح آگے بڑھا جائے۔ اب معاف کیجیے گا، اب یہ بات سینئر صحافی محمد مالک صاحب نے بھی کی ہے کہ جی دیکھیں یہاں تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی طرف لوگوں کا جانا، بلاول کا ایکٹیو ہونا، یہ سب ایسے ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈا پور نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے، جس میں اسلام آباد میں بے گناہ پشتونوں کے ساتھ نسلی امتیاز اور بلا جواز گرفتاریوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے زور دیا کہ ایسے اقدامات انصاف کے اصول کے منافی ہیں اور موجودہ حالات میں نفرت کو ہوا دینے سے ملک پر طویل مدتی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو حالات آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر شیر افضل مروت نے یعنی ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بات کی جا رہی ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ جب رکوانا ہو تو ایسی باتیں پھر رکوا دی جاتی ہیں، ایسے گیسٹ ہی نہیں آ سکتے۔ تو اب ٹھیک ہے عمران خان کا نام نہیں چل سکتا ٹی وی پر، مگر ان کے لوگ آ کر بات ضرور کر رہے ہیں، اپنی بات بتا رہے ہیں۔ تو یہ سب ایسے ہی نہیں ہو رہا، ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے اس حکومت پر۔ مارا ہمیں، قتل ہمیں کیا، لاشیں ہم سے چھینی، اب تک 107 لوگ ہمارے گمشدہ ہیں۔ شنید یہ ہے کہ ان میں 25 سے 30 لوگ شاید ہمیں زندہ واپس نہ ملیں۔ شیر افضل مروت کا انکشاف، 107 لوگ۔ اچھا پھر کچھ کہہ رہے ہیں جی ہزاروں لوگوں کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، یہ سب کچھ ہے۔ شیر افضل مروت 107 لوگوں کا لاپتہ کا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں 25-30 تو ہمیں خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ زندہ نہیں ملیں گے۔ اور بہت سی خوفناک باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں اس وقت کتنے لوگ جاں باق ہو گئے، وہ ادھر ادھر کر دی گئی باڈیز، اس طرح کی باتیں بھی ہونے لگ گئی ہیں۔ اچھا، مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط کر دیں گے، بلاول کی فضل الرحمان کو یقین دہانی۔ تحریک لبیک کو بڑا جھٹکا، اٹک کے 2 ٹکٹ ہولڈرز کی پیپلز پارٹی میں شمولیت۔ اب یہ ایسے ہی تو نہیں ہو رہا۔ پھر تحریک انصاف کے چیئرمین برسٹر گوہر نے اعلان کیا ہے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ابھی کیا سیٹ اپ ہوتا ہے، یعنی کیا تحریک انصاف اس یقین دہانی پر نئے سیٹ اپ کو سپورٹ کرتی ہے کہ جی عمران خان رہا ہو جائیں گے، تو ان کا خیال ہے ایک دفعہ رہا ہو گئے تو نیا سیٹ اپ تو ویسے ہی فارغ ہو جائے گا، یا اس کو کچھ ٹائم دیں گے، یا اس شرط پر نیا سیٹ اپ لائیں گے کہ جی 6 مہینے میں یا سال میں الیکشنز کروائیں گے۔ یہ بھی باتیں کلیئر نہیں ہیں، لیکن یہ میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ چیزیں اب دوسری طرف جانے لگ گئی ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیصل واڈا ہوں یا اور لوگ ہوں، وہ ایسی تو نہیں آ کر اب بات کریں کہ ہم نے عمران خان کو بچانا ہے، عمران خان کی زندگی بچانی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں اب یہ جملہ سینئر صحافی اسار رانا صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان اتنا گیا وقت نہیں ہے جو واپس نہ آ سکے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں۔ بہرحال ابھی تو یہ آغاز ہے چیزوں کا، جس میں اب شہباز شریف صاحب کی کرسی ہل چکی ہے، جو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، کس طرح سے جو سیٹ اپ کے حوالے سے کیا اس میں ہے۔ ظاہر ہے گفتگو ہوگی، بات ہوگی تو دیکھا جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو نظام اس وقت ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا اور نہ ڈیلیور کرے گا، اور ڈی چوک سانحے کے بعد اب چیزیں اس طرح سے نہیں چل سکتی، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ اب کس طرح سے آگے اس کو چلانا ہے وہ اب دیکھا جا رہا ہے کیا ہونا ہے، لیکن جو ابھی نظام ہے اس میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ایک ایسا خوفناک رد عمل آ سکتا ہے کہ جو کسی کے بھی کنٹرول میں نہ رہے۔ یہ وجہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی یا کچھ چیزوں کو رد و بدل کر کے چلانے کی کوشش کی جائے کہ شاید لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ مگر میں یہ آپ سرچ کر رہا ہوں کہ جب تک اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو جاتے، یا 8 فروری پر واپس جانا ہوگا پوری طرح سے، صحیح طرح سے، لیکن اتنا گند پھیلا دیا گیا ہے، اتنی غلاظت پھیلا دی گئی ہے کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اب وہ سارا اس طرح سے 8 فروری کا مینڈ واپس آئے کہ جس طرح سے یہاں پر ججز لگائے گئے ہیں، جس طرح سے وہ آئینی ترامیم کی گئی ہیں، جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے، تو لہٰذا فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف ہی جانا جو ہے واحد حل نظر آتا ہے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم تحریک انصاف دینے کو تیار ہو جائے، لیکن وہ سب تب ہوگا جو پہلی چیز ہے عمران خان کی رہائی۔ اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا چیزیں آگے بڑھ سکیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔